پیسے والے کا نہیں ہوتا. آپ غریب کے بچے ہیں. اگر آپ میں سچ ہے, طلب ہے, پیاس ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو علم سے محروم نہیں کر سکتی. میرے پاس اگر کوئی روتا ہوا آتا جی میرے وسائل نہیں ہیں, میں پڑھنا چاہتا ہوں, جھوٹ بولتے ہیں لوگ. آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سینکڑوں ایسی مثالیں اس ملک میں ملیں گی جو درختوں کے چھاؤں میں بیٹھ کے لالٹینوں کو لے کے پڑھنے والے بھی کہاں کہاں پہنچے. آپ کرنا چاہیں تو یہی وسائل ود ان دی لمٹس منڈی بہاؤالدین میں بھی آپ بڑے انسان بن کے نکل سکتے ہیں. لیکن آپ کرنا نہ چاہیں, خود نہ کرنا چاہیں, آپ کے پاس ارادہ اور آپ کے پاس ہمت نہ ہو کرنے کی, تو یقین کیجئے آپ ہارورڈ میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے, اسٹینفورڈ میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے, ییلز میں بیٹھ کے بھی, کیمبرج میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے. تو پہلا راز میں نے آپ کو بتا دیا, کامیابی کا پہلا سیکرٹ, وہ پہلا سیکرٹ ہے شیئرنگ. اپنی آسانیوں میں, چیزوں میں دوسروں کو شامل کریں. ہمارے بابا جی تھے اشفاق صاحب. اشفاق صاحب کمال انسان تھے. اشفاق صاحب سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا, لائیو بیٹھ کے سیکھا, سوال پوچھا کرتے تھے. ایک دن کہنے لگے کہ یار ایک دفعہ میں, اشفاق صاحب اور بانو آپا بتانے لگے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بزرگ کے پاس چلے گئے, جن کو وہ اکثر زاویہ میں بابا جی کہا کرتے تھے, نور والے بابا جی, ان کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے کہا اشفاق احمد اگر تم چاہتے ہو تمہارا رزق بڑھ جائے تو ایک کام ضرور کرو. انہوں نے کہا جی بتائیے کیا کریں. انہوں نے کہا جی اپنے رزق کو دھو کے کھایا کرو, جو رزق ہوتا ہے اسے دھو کے کھایا کرو. تو کہتے نہیں, میں سمجھا شاید دال کو جیسے دھوتے ہیں اور چاولوں کو پانی میں بھگوتے ہیں, آٹے کو جون سا وہ پیسنے کے بعد گوندھ لیتے ہیں تو اس کے نام دھونا ہے. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, رزق دھلتا تب ہے جب اپنے رزق میں سے آپ کسی کو خیرات کر دیتے ہیں. بانٹنے والے کا رزق پاک ہو جاتا ہے, جمع کرنے والے کا رزق پاک نہیں ہوتا. تو پہلا سیکرٹ میں نے آپ کو بیٹا بتا دیا, اگر ترقی کرنی ہے تو آپ منڈی بہاؤالدین میں بیٹھ کے ایک نیت پکی کر دو کہ یا باری تعالیٰ اگر مجھے تو مقام, مرتبہ اور عہدہ دے گا تو میں اپنے کرم پہ, جو تو نے مجھ پہ کرم کیا ہوگا, اس کرم میں دوسروں کو شامل کروں گا. آپ نیت کر کے دیکھ لیجئے, اللہ رستے کیسے بناتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ جو ان سے وہ بہترین رستے بنانے والے. آپ کی یہ نیت مضبوط ہونی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں منڈی میں بیٹھا ہوں آج, میں کل کو پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں, انجینئر بنوں, وکیل بنوں, جج بنوں, کچھ بنوں, میں تیری مخلوق کی خیر کروں گا. آپ پھر دیکھیں آپ کی ترقی کی سپیڈ کتنی تیز ہو جاتی ہے, کیونکہ اس ملک کا پھر المی ہے ہر بندہ اپنے لیے جی رہا ہے, میں میری ذات. آپ اپنی ذات کو ذرا ڈینائی کر کے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیجئے, دوسروں کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیجئے, دوسروں کے لیے قربانی دینا شروع کر دیجئے, آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ہم کیونکہ خود کے لیے جیتے ہیں, اپنے لیے جینے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا, دوسروں کے لیے جینے والا ترقی کرتا ہے. سو پہلا سیکرٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا, وہ کیا ہے, شیئرنگ میں برکت ہے. اپنے علم کو بانٹنے والے, آسانیوں کو بانٹنے والے, رزق کو, مال کو بانٹنے والے اور خیر کے کام کرنے والے زندگی میں زیادہ ترقی کرتے ہیں. دوسرا سیکرٹ آپ کو میں شیئر کر دوں. میری آج 40 سال کے قریب زندگی میں نے ڈھونڈا ہے کہ میٹرک, انٹرمیڈیٹ, انجینئرنگ سروسز, سول سروسز, کسی کے کسی محاذ میں نے زندگی میں کامیاب ہوتے ان لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے جو پڑھائی میں اتنے لائق نہیں تھے لیکن ان کو خود پہ اعتماد زیادہ تھا. اس کو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں. سیلف کانفیڈنس آپ کو آگے سے آگے لے جاتا ہے. میں نے تقریباً 10 سال پڑھایا ڈی ایس ڈی میں, گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا نام اب بدل چکا, کیوں ہوئے ای ڈی رکھ دیا گیا. ڈائریکٹریٹ سٹاف میں 10 سال پڑھایا اور بے شمار ہیڈ ماسٹرز, ٹیچر, مینٹورز میرے سے پڑھے ہیں گورنمنٹ کے. میں ان سب کے سب لیکچرز میں ایک بات انہیں کہتا رہا کہ بچے کو اچھی فزکس, کیمسٹری, انگلش پڑھانے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بچے میں یہ اعتماد پیدا کرنا کہ تم کچھ کر سکتے ہو, اس سے فائدہ اس کو ہوتا ہے. آج یہ موٹیویٹ کرنے والے ٹیچروں کی پاکستان میں کمی ہے. ہمیں یہ ٹرینڈ چینج کر دیں, پڑھانے والا فزکس پڑھائے, کیمسٹری پڑھائے, بایولوجی پڑھائے, میتھ پڑھائے, لیکن خدا کے لیے بچوں کو موٹیویٹ بھی کرے کہ تم اگر کرنا چاہو تو کمال کر سکتے ہو. دوسرا سیکرٹ میں نے شیئر کر دیا, وہ کیا ہے کہ آپ کی خود اعتمادی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر نمبر آنے ہوں تو ذہین کے اتنے نمبر نہیں آتے جتنے یقین والے کے نمبر آتے ہیں. یقین والا زندگی میں آگے نکل جاتا ہے, ذہین پیچھے رہ جاتا ہے. سو اپنے اندر یہ یقین ضرور پیدا کیجئے اور یہ ہوپ ضرور پیدا کیجئے
کہ آپ کی محنت جون سی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا کوئی نہ کوئی انجام اور صلہ ہے۔ تیسرا راز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ زندگی میں اگر گرو کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ضرور کریں۔ اگر آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد اپنے رب پہ ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا رب آپ کو بہتر راستے بتاتا رہتا ہے اور بہتر راستے دے بھی دیتا ہے۔ بندوں پہ اعتماد کرنے والا آخر کار شرمسار ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پہ اعتماد کرنے والا اللہ اس کی لاج نبھاتا ہے۔ 3 چیزیں میں نے شیئر کر دی۔ چوتھی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ آج سے عادت اپنا لیتے ہیں کہ ایک کتاب آپ پکڑتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کہنے بتانے کو بڑی باتیں ہوں گی۔ میں نے اشفاق صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، اشفاق صاحب یہ بتائیں لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ بڑا سمپل سا سوال ہے، غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں عادتاً کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب نے جواب دیا کہ لوگ غیبت اس لیے کرتے ہیں، لوگوں کے پاس کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی۔ جب کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی تو وہ کسی کی برائی بیان کرنے لگ پڑتے ہیں۔ سو علم بڑھانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنی زندگی میں کتاب سے دوستی ضرور شامل کیجیے۔ جب ہم نے یہ پلان کیا بدل دو کا تو سوچا کہ کم از کم یہ ٹرینڈ ضرور بنائیں کتاب پڑھنے کا۔ تو آج کے اس ایونٹ میں، صبح کے ایونٹ میں 1000 کتاب میری فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب کو فری مل رہی ہے، 1000 بکس۔ اب یہ کیوں ہے؟ گزارش ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عموماً فاؤنڈیشنز تو جون سی ہیں وہ مانگ رہی ہوتی ہیں، ہم الٹا بانٹ رہے ہیں۔ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اس ملک میں کتاب بینی کا ٹرینڈ بڑھے۔ آپ دنیا دیکھیں گے، باہر اگر کبھی جائیں تو آپ حیران ہوں گے، گورے کے ایئرپورٹس پہ گورے کے ہاتھ میں ایک عدد کیمرہ ہوتا ہے اور ہاتھ میں کتاب پکڑ کے وہ بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب نہ پڑھنے کا ٹرینڈ اس ملک میں نہیں ہے۔ آپ یہ ہمسایہ ملک دیکھ لیں، ادھر جو سارے کا سارا انڈیا ہے، ایک کتاب کا ایڈیشن لاکھ کا چھپتا ہے اور وہ بک جاتا ہے۔ پاکستان میں کتاب نہ چھپتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے، یہ ٹرینڈز ہی نہیں ہے۔ تو کتاب بینی اگر آپ کی زندگی میں آ جائے، بکس اپنی زندگی میں شامل کریں تو کتابیں آپ کو پے بیک کریں گی۔ گورے کی ایک بڑی معروف کوٹیشنز ہے کہ وہ کہتا ہے جی ریڈرز آر لیڈرز، جو مطالعہ کرتے ہیں وہ لیڈر ضرور بنتے ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں۔ اور لیڈر صرف سیاستدان نہیں ہوتا، اپنی فیلڈ میں لیڈ کرنا بھی لیڈر ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی شعبے میں ہو، کسی فیلڈ میں ہو، اس میں ٹاپ پہ آپ کو ہونا چاہیے۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی ہے ان طالب علموں سے جو نہ پاس ہوتے ہیں اور نہ فیل ہوتے ہیں۔ یعنی کم از کم جون سے ہے وہ ٹاپ ہی کر جاؤ، نہیں تو بالکل ہی رہ جاؤ، پڑھائی چھوڑو کوئی اور کام شروع کر دو۔ یہ درمیان میں 50% پہ کھیلتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، زندگی میں اسٹرگل کریں اور ٹاپ پہ ہمیشہ پہنچیں۔ نمبر لیں تو پتہ لگے کہ نمبر آپ کے جون سے وہ لیڈنگ ہے۔ اپنی فیلڈ کا انتخاب کریں تو اپنی فیلڈ میں ٹاپ پہ ہوں، کچھ بنیں، کسی شعبے میں جائیں، لیڈ ضرور کریں، ٹاپ لیڈنگ میں ضرور جائیں۔ اور وہ لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کی زندگی میں کتاب ہو، کتاب ضرور مطالعہ کریں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کبھی بھی بھیڑ چال کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ہاں پہلے کے پہلے ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں، فلانے دا پتر ہے بن کے تو بھی ہے بن جائے، فلانا ڈاکٹر بندہ پہ تو بھی ڈاکٹر بن جائے۔ یاد رکھیں آج لیٹسٹ ریسرچ انسانی نفسیات پہ یہ ہے کہ ہر بندے کا کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے زیادہ ترقی کرتا ہے۔ سو ڈسکور یور سیلف، اپنے اندر جاتی ضرور مانو۔ یہ اقبال نے جسے کہا جی اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ کم از کم یہ تلاش ضرور کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا اور وہ کون سی اسٹرینتھ ہے، وہ کون سی قابلیت ہے جس کے ساتھ پیدا کی ہے۔ آج ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں، 7 ارب دنیا میں لوگ ہیں، 7 ارب کی ڈویژن ٹیلنٹ کے اعتبار سے 34 ٹیلنٹس کی ڈویژن ہے۔ دنیا میں ٹوٹل جو ٹیلنٹس پائے جاتے ہیں وہ 34 ہیں، یعنی جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر بندے میں 1 یا 2 ٹیلنٹس پائے جاتے ہیں اور وہ 34 قسموں میں سے 1 یا 2 ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں۔ ریسرچ کا اگلا نقطہ یہ ہے، اگر عروج حاصل کرنا ہے، ترقی کرنی ہے تو اس فیلڈ میں کیجئے جس فیلڈ کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ ٹرینڈز کو فالو نہ کیجیے، جو مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کو فالو نہ کیجیے۔ یہ جملہ پکا پکا رٹ لو، سکوپ فیلڈ میں نہیں ہوتا، سکوپ ٹیلنٹڈ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کسی فیلڈ میں چلے جائیں، اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں آپ کے لیے جگہ بن جائے گی۔ آپ ڈاکٹر بن جائیں لیکن آپ کو کام نہیں آتا تو آپ رول جائیں گے۔ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ بی اے ہی کریں لیکن اتنا شاندار بی اے کریں کہ اس سے بھی رستے بننے لگ پڑے۔
हमारे यहाँ ये कॉमन ट्रेंड है, दूसरे को देख के हम फील्ड का इंतखाब करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जिसका पैशन और प्रोफेशन एक है, जिंदगी में तरक्की वो ज्यादा करता है। जिसका पैशन जो है उसी के मुताबिक उसने फील्ड को इंतखाब किया है कि मेरा पैशन जो सा है वो राइटिंग है, राइटिंग में नाम आप बनाते हैं। एक पाकिस्तान के मारूफ एंकर है, चंद दिन पहले मिले, आप अंदाजा लगाएं टैलेंट की कितनी कमी है पाकिस्तान में। टैलेंट पैशन प्रोफेशन एक ना होने की वजह से वो कहने लगे कि मैं 4.5 लाख रुपए पे कंटेंट राइटर ढूंढ रहा हूँ। तनख्वाह कितनी है? 4.5 लाख रुपया। और कहता जी शाह साहब मुझे कंटेंट राइटर नहीं मिल रहा। रीजन क्या है? ये नहीं है कंटेंट राइटर नहीं है, कंटेंट राइटर अपनी फील्ड बदल लेते हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं होता, राइट टाइम पे किसी ने गाइड नहीं किया होता कि आप अगर प्रॉपर फील्ड में जाएंगे तो तरक्की ज्यादा करेंगे। फील्ड में एक सिलेक्शन गलत होने की वजह से, करियर प्लानिंग ना होने की वजह से जो अच्छा लिखने वाला है वो मार्केटिंग में चला जाता है, जिसको मार्केटिंग में नहीं जाना चाहिए था, राइटिंग में जाना चाहिए था, वो किसी और फील्ड में चला जाता है। अपने जिस फील्ड का इंतखाब करें ये ढूंढ के करें कि पैशन आपका क्या है। पैशन को देख के आप इंतखाब करेंगे तो जिंदगी में ज्यादा तरक्की करेंगे। और आज का आखिरी सबक, उसके बाद मैं सवाल जवाब पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लास्ट लेसन मैंने देखा है कि मैंने तरक्की करते उन लोगों को देखा है जो शायद आईक्यू में एवरेज थे, लेकिन उनके साथ उनके बुजुर्गों की दुआएं बहुत ज्यादा थी। मैं खुद एक खोटा सिक्का हूं, मैंने जब भी मुड़ के देखा है तो मुझे कोई इतनी काबिलियत नहीं मिली। आदतें अल्लाह ने अच्छी दे दी थी, मुताले की आदत शुरू से थी, लाइब्रेरी हमने बचपन से ज्वाइन कर ली थी, दोस्तों का सर्कल शुरू से अच्छा मिल गया, वासिफ साहब जैसे, इशफाक साहब जैसे उस्ताद हमें बड़ा पहले मिल गए। लेकिन एक चीज मैंने पक्की देखी है कि जिंदगी में तरक्की की वजह, हम जैसे खोटे सिक्के चलने की वजह वालिदैन की दुआएं हैं। अगर पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ है तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे। और इसके लिए हमेशा मैं एक मिसाल देता हूं कि मेरी 40 साल की उम्र है और 40 साल की इस उम्र तक आके मैंने ढूंढा है चंद दिन पहले कि मैं अपने वालिद को कभी गले नहीं मिला। और उसकी वजह ये है कि हमारे घरों में अब्बा का अदब बहुत ज्यादा है। मैं मोहम्मदीपुर से हूँ तो हमारी एक जट्टों वाली सोच ही है। तो अब्बा का अदब ऐसे ही होता है कि जैसे घर में हम बैठे खेल रहे होते थे बचपन से और अम्मा ने कह दिया अब्बा आ गया, तो जैसे जर्सी एसएचओ साहब को देख के छुप जाता है, तकरीबन ऐसे ही हम जो है वो अब्बा को देख के छुप जाते थे। तो बचपन से यही रूटीन रही कि अब्बा का अदब इतना किया कि जुर्रत ही कभी नहीं हुई। तो 40 साल की उम्र तक आके मैंने ढूंढा कि मैं अपने वालिद को कभी गले नहीं मिला, कभी गले नहीं मिला। मेरा बेटा जो मेरे कद के बराबर है वो कई दफा मुझे गले मिल लेता है, मेरे से मजाक भी कर लेता है, जमाना बदल गया, लेकिन हमारी जरूरत नहीं हुई। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने बूढ़े वालिद को जो रिटायर हो चुके उन्हें जाके कहा कि अब्बा जी मैंने गले मिलना आपसे। वो ऐसे मेरी तरफ देख के कहने लगे ईद ते मिले से। मैंने उन्हें कहा जी वो ईद पे आप कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं, सही तरह मिलते नहीं, तो इजाजत दे दें मुझे। वो 3-4 बार जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इजाजत दे दी। जब इजाजत दे दी तो मैंने अपने वालिद साहब को गले लगाया। मेरी यही फीलिंग्स थी कि 40 साल के बाद एक दफा ही मिल रहा हूँ। 40 साल गुजर के मैं वालिद को गले नहीं मिला, मैंने गले लगाया। 5 मिनट तक मैं गले लगा के उनको महसूस करता रहा कि यार ये मेरा बूढ़ा बाप है जिसने मुझे पाला है, जवान किया है और कामयाब किया, और इनकी दुआओं से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 5 मिनट के बाद मैंने देखा तो मेरा वालिद रोने लग पड़ा, वो रो ही जा रहा था। मैंने कहा जी आप रो क्यों रहे हैं? वो मैनू पंजाबी च कहने लगे चलिया इन्नी ठंड पैंदी है तो पहले जप्पा मार लेना। मैंने सोचा यार कि बंदा कितना बदकिस्मत होता है, कितना बदकिस्मत होता है। बंदा पढ़ता है, लिखता है, जवान होता है, जज बन जाता है, अफसर बन जाता है और पीछे मुड़ के अब्बे को गले लगाने लगता है तो बाज़ औक़ात अब्बा नहीं मिलता है, ठंडी मिट्टी की कब्र मिलती है। फिर बंदा फूल डालता है, अगरबत्तियां लगाता है, मिट्टी चढ़ाता है और सोचता है कि ये शायद मोहब्बत है। हुजूर वाला आज घर जाएं, अपने वालिदैन के गले जरूर